السلام علیکم، میرا نام مزمل صدیق ہے۔ علم اور اسلام جو ہے آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں ایک اور نیو ٹاپک کے ساتھ۔ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم جاننے والے ہیں، ان کی شخصیت کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے ویڈیو کو کمپلیٹلی واچ کرنا ہے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلے جو باتیں آتی ہیں وہ ان کی شجاعت کو لے کر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی بہادری عطا کی تھی، بڑی شجاعت آپ کو عطا کی تھی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ عمر کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ تو یہ حضرت عمر کی شان تھی۔ آپ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین یا مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد جو ہے آپ کو پھر خلافت ملی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خلافت کے لیے منتخب کیا تھا، اور آپ کی جو زندگی تھی بہت زیادہ زندگی آپ گزارتے تھے، اور آپ کا جو تعلق تھا وہ قریش کے بڑے معزز قبیلے سے تھا۔ اور آج ہم جو دیکھتے ہیں اب دنیا بھر کے اندر جو قانون ہے، جو عدالت کا نظام ہے، اور جو جج اس طریقے کے جتنے معاملات ہم دیکھتے ہیں، قاضی اور مہینوں کی ترتیب میں جو ٹڈی کینیڈر وغیرہ ساری چیزیں حضرت عمر نے اپنے دور میں شروع کی، اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے جو ہے بہت بہت زیادہ آسانیاں انہوں نے پیدا کی، تاکہ جو امت مسلمہ کے لیے آسانی ہو جائے آگے آنے والے اب وقت میں۔ تو یہ ساری سہولتیں انہوں نے دی، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایمان لا رہے۔ ایمان کب لا رہے ہیں؟ یہ بہت ایک جسے کہہ سکتے ہیں ایک ہارٹ ٹچنگ واقعہ ہے ان کے جو ہے ایمان ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ جو ہم نے تاریخ میں ملتا ہے، جو ہم نے ریسرچ کی، اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک دن جب وہ اپنے گھر سے آ رہے تھے، کیونکہ ان دنوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مکے میں جو ہے اسلام پھیل رہا تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے ہمارے نبی نے اسلام لانے کی جو ہے دعوت دی تھی، تو وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، فوراً اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا تھا، لیکن ان کی جو بھائی اور ان کی بہن جو تھی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو ایک دن جب وہ اپنے گھر تشریف لا رہے تھے تو ان کے بھائی اور بہن جو دونوں تھے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے جب ان کو دیکھا تو ان کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس طرح جو ہے انہوں نے اپنی بہن سے ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس طریقے سے جو ہے ان سے بات کی کہ تم یہ تھا کیوں قرآن وغیرہ کی تلاوت کر رہی ہو؟ اور پھر جب انہوں نے کی بہن نے آ، حضرت عمر کو کہا کہ یہ قرآن اللہ پاک کا کلام ہے، اور جب انہوں نے کلام سنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان کا دل نرم ہو گیا، حضرت عمر کا دل نرم ہو گیا۔ اس وقت حضرت عمر نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب ان کو قتل کر دوں گا، معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے وہ جا رہے تھے، لیکن جب قرآن پڑھا، قرآن سنا ابھی بیت سے، تو نبی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا اور پھر اسلام کو قبول کر لیا۔ اب یہاں پہ لوگوں کا غلط فہمی یہ بھی پالی جاتی ہے کہ وہ جو ہے بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، اس طریقے سے چیزیں بھی ہیں۔ تو میں واضح کر دوں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اب صحابی کا تو بہت دور کی بات کو ایک عام مسلمان ہے، غیر مسلم جسے ہم آج بھی اب دیکھتے ہیں، وہ اگر اسلام قبول کرنا چاہے اس کی عمر 40 سال ہو، 50 سال، اور ہم نے خود دیکھے، لیکن آپ سب نے دیکھے ہوں گے، تو وہ کس طریقے سے اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو اس کی ساری زندگی کی جو پچھلے جو بھی اتنی جو زندگی اس نے گزاری ہوتی ہے، شرک پہ گزاری ہوتی ہے، کچھ بھی کیا نا اس کو معاف بھی کر دیتا ہے، کوئی ایسی ہدایت ادا کر دیتا ہے، پھر وہ مرتے تب تک اپنے جو ہے اس پر اسلام پر قائم رہتا ہے۔ تو یہ ایک عام مومن کی بات ہو رہی، جب صحابی رسول کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو کارنامے انہوں نے انجام دی، جیسا کہ میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ جنگوں میں رومن پرشینس اور آذربائیجان اور اس سے بہت سی سابق کرتے جو آج قائم ہے، وہ حضرت عمر کے دور میں جو ہے انہوں نے ان کو فدا کی، مسلمانوں کو جو ہے ہمیں اسلام پہنچایا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کچھ اور عرصہ وہ جو ہے حضرت عمر کی خلافت رہ جاتی تو پوری دنیا میں اسلام قائم ہو جاتا۔ مطلب اس قدر انہوں نے جو اسلام کو پھیلانے میں جو ہے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والے تھے، اور اس کے علاوہ قانون کو اور
قانون مطلب برابر، یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ جاتے ہو گئی، آج ہم دیکھتے ہیں جاتے ہو جاتی لوگوں کے ساتھ، امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے، غریب کے لیے کچھ اور ہے، برابری کی بنیاد پہ ساری چیزوں کو اور ڈیل کرتے تھے۔ اور پھر جو ہے مسجد میں جو ہے ایک دن نماز ادا کر رہے تھے تو کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب شہادت کے اوپر بھی کن 2 تاریخیں ملتی ہے، 26 ذی الحجہ بھی ملتی ہے، یکم محرم بھی ملتی ہے، 2 تاریخیں۔ بہرحال تاریخوں کے اختلافات میں نہیں پڑتے، ہمارے لیے یہ بہت ہے کہ ان کو شہادت نصیب ہوئی اور جو انہوں نے کارنامے انجام دیے نبی کے دور میں، جو انہوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ان سے کام لیا وہ مطلب قابل تعریف ہے۔ باقی پھر دوسری طرف جو ہے اس پہ اختلافات ہیں ان کو شخصیت کو لے کر، وہ آپ جانتے ہیں کس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ یقیناً ہمارے جو اہل تشیع حضرات ہوتے ہیں، کوئی اعتراض ہے کہ ان کی شخصیت کو لے کر کے، لیکن اہل سنت والجماعت الحمدللہ چاروں خلفائے راشدین کو اپنا خلیفہ مانتی ہے۔ اور اس حوالے سے بھی انشاءاللہ اگر آگے مزید کوئی جو غلط فہمیاں ہیں ان کو لے کر جو اختلافات ہیں پھر انشاءاللہ پہ جو ہے کسی توقیق دوستوں پہ ڈسکس کریں گے کہ ہمارا مقصد یہاں پہ کوئی اس طریقے کے اختلافی موضوعات پہ بات کرنا نہیں ہوتا، لیکن جو علم کی بات ہے، جو ضرورت کی بات ہے، جہاں جہاں کسی کی اصلاح ہو سکتی ہے، یا ہماری اصلاح ہو سکتی ہے، یا کسی اور کی اصلاح ہو سکتی ہے ہمارے ذریعے سے، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم اس ٹاپک پر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی کسی ٹاپک پہ آگے ویڈیو آپ بنائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو کثر جو میں نے تعارف بتایا پیش کیا اچھی لگی ہوگی ویڈیو، اور تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹس کیجیے، شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک لے کر جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو ٹاپک ہمیں اس ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا۔ نیکسٹ ٹاپک لے کر جلد آپ کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔